ایک عورت کے لیے بانجھ ہونا اس کی زندگی کا سب سے بڑا روگ ہے، اور میری زندگی میں یہی روگ لگ گیا تھا۔ ہر عورت کی طرح اپنی اس کمی کو پورا کرنے کے لیے میں نے بھی ہزاروں منتیں مان لی تھی، اور تنگ آ کر آخر میں منت مانگنے میں ایک ایسی جگہ چلی گئی جہاں مجھے نہیں جانا چاہیے تھا۔ شلوار شاہ سعید سرکار کے پاس میری ساس اٹھتے بیٹھتے مجھے بانجھ کہتی، اور میری نندیں مجھ پر ہنستی۔ میرا دیور بھی عجیب نظروں سے مجھے دیکھتا تھا۔ اس گھر میں یہی بات سب سے بری تھی کہ مرد عورت میں کوئی پردہ نہیں تھا۔ میری ساس میرے دیور کے سامنے ہی عجیب عجیب طرح کے سوال پوچھتی تھی۔ انہیں تو اتنی بھی شرم نہیں آتی تھی کہ وہ میرے اور میرے شوہر کے تعلق کا پردہ رکھتی۔ اکثر ہی وہ اپنی کنواری بیٹیوں اور بیٹے کے سامنے ہی یہ پوچھ لیتی کہ تم دونوں کا بچہ پیدا کرنے کا ارادہ ہے بھی یا نہیں۔ ایسا تو نہیں تم دونوں نے بچے پیدا نہ کرنے کا سوچا ہوا ہے، اور ہم یوں ہی خواہ مخواہ آس لگائے بیٹھے ہیں، تو حمل نہ ہونے کے لیے کوئی گولیاں تو نہیں کھاتے؟ یہ سوال جب میرے دیور اور نندو کی آگے مجھ سے پوچھے جاتے تو میں شرم سے زمین میں گڑ جاتی۔ جس گھرانے سے تھی وہاں مردوں کے سامنے ایسی کوئی بات نہ کی جاتی۔ میری بھی ایک بھابھی تھی، لیکن میری اماں نے کبھی ایسی کوئی بات نہ پوچھی تھی جس سے انہیں شرم محسوس ہو۔ یہاں تو ہر سوال ہی شرمندہ کر دیتا تھا۔ میرا اٹھنا بیٹھنا سب میری ساس کی نظروں میں تھا۔ میرا دیور بنا دروازہ بجائے میرے کمرے میں چلا آتا اور گھنٹوں میرے کمرے میں ہی ٹی وی دیکھتا۔ اسے منع کرنے والا تھا، اور نہ ہی مجھ میں اتنی ہمت میں کہ اسے کمرے سے باہر نکال پائے۔ ایک دفعہ میں نے اپنے شوہر سے اس بارے میں بات کی، لیکن وہ ہمیشہ یہی کہتے، میں انا کا بڑا بیٹا ہوں اور انہیں میری اولاد دیکھنے کا بہت شوق ہے، تم ان کو باتوں کو دل پر نہ لگو۔ دیور کی بات کرتے تو وہ کہتے کہ ابھی وہ چھوٹا ہے۔ یہ سن کر میں حیران رہ جاتی کہ ایک 17 سالہ کے لڑکے کو وہ کیسے چھوٹا کہہ سکتا ہے۔ شادی کو 2 مہینے بھی پورے نہ ہوئے تھے کہ میری ساس مجھے عجیب عجیب حکیموں دوائیاں کھلانے لگی، جنہیں کھا کر میرے پیٹ میں درد ہونے لگا تھا۔ یہی نہیں، انہوں نے تو میرے گلے میں اولاد کے لیے بڑے بڑے تعویذ بھی ڈلوا دیے تھے۔ میں جب بھی اپنے گھر جاتی میرے گھر والے یہ سب دیکھ کر پریشان ہو جاتے۔ شادی سے پہلے میرے بابا کو ہرگز بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ مجھے جہاں رخصت کر کے بھیج رہے ہیں وہاں سب پڑھے لکھے ہوں، تعویذیں بھی یقین رکھتے ہیں۔ لیکن ابا ایک بیٹی کے باپ تھے، اس لیے ہر بار وہ مجھے کہہ کر تسلی دیتے کہ وقت کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، مگر میں جانتی تھی کہ کچھ ٹھیک ہونے والا نہیں ہے۔ اور انہی سب چیزوں سے تنگ آ کر میں نے ایک ایسا قدم اٹھایا جسے اٹھانے کے بارے میں کوئی اور بھی عورت 100 بار سوچے گی، لیکن کبھی کبھی حالات انسان سے وہ سب کروا لیتے ہیں جس کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ میری یہ کہانی سن کر آپ کے بھی ہوش اڑ جائیں گے کہ کس طرح میں شلوار شاہ بابا کے مزار پر جا کر اولاد کی منت مانگنے کے لیے خود اپنے ہاتھوں اپنی ہی۔ میرا نام سلمیٰ ہے اور میرا تعلق سندھ کے علاقے سانگھڑ سے ہے۔ ہمارے علاقے میں پڑھے لکھوں کی تعداد بہت کم ہے، اور بہت سے لوگ تو پڑھ لکھ کر بھی جاہل ہی ہے۔ میرے سسرال والے بھی ایسے ہی پڑھے لکھے جاہل تھے۔ شادی کے دوسرے مہینے سے ہی مجھ پر ان طرف سے اولاد کے لیے دباؤ ڈالا جانے لگا۔ کبھی میری ساس کہتی کہ وہ مرنے والی ہے اور اسے پوتے پوتیوں کی شکل دیکھنی ہے، تو کبھی کہتی کہ تمہارے ماں باپ نے جان بوجھ کر تمہیں ہمارا سر ڈال دیا ہے، وہ جانتے تھے کہ تم ایک بنجر زمین ہو۔ شروع دن سے ہی ان باتوں کو سن رہی تھی اور برداشت کر رہی تھی، لیکن قسمت نے مجھ پر رحم نہ کھایا اور میری شادی کو ایسے ہی سال گزر گیا۔ میری گودری نہ ہو سکی۔ شادی کی پہلی سالگرہ پر ہی میری ساس نے دبے دبے لفظوں میں مجھے شوہر کی دوسری شادی کروانے کا عندیہ دیا، جسے سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میرے شوہر عارف نے مجھے تسلی دی اور کہنے لگے، تم میری پریشان نہ ہو، میرے گھر والوں کی باتوں کو دل سے نہ لگاؤ، جلدی تم امید سے ہو جاؤ گی۔ مگر اب میرے لیے سب کی باتیں برداشت کرنا مشکل ہو چکا تھا۔ میں دن رات یہی سوچ کر ہلکان ہو رہی تھی کہ اگر ساس نے واقعی شوہر کی دوسری شادی کروانے کا سوچا تو میں کیا کروں گی۔ اس لیے میں طرح طرح کے راستے ڈھونڈنے لگی کہ کسی بھی طرح میں اس خوشی کو حاصل کر لوں۔ میری ساس جو مجھے حکیموں دوائیاں لا کر دیتی
انہیں کھانے سے تو میری طبیعت مزید خراب ہو رہی تھی، اس لیے میں خود ہی چپکے سے ڈاکٹروں کو دکھانے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ ایک دن میری دوست ندا میرے گھر آئی اور میرے بچپن کی سہیلی اور پڑوسن بھی تھی۔ جب اس نے میری ساس اور نندو کا رویہ دیکھا تو حیرت اور پریشانی سے کہنے لگی کہ یہ سب کچھ کیا ہے؟ مجھے تو لگا تھا کہ تمہارے سسرال والے پڑھے لکھے ہیں، لیکن یہ تو جہلوں سے بھی بدتر لوگ ہیں۔ ندا کی بات سن کر میں رو پڑی تھی۔ مہینوں بعد سہیلی ملی تھی، دل کا غبار آنسو کی صورت بہہ نکلا، اور میں نے اسے بتایا کہ شادی کے اگلے ہی مہینے سے ہر کسی نے مجھ سے اولاد کی امید لگا لی، اور جب تک میں ان لوگوں کی مراد پوری نہیں کروں گی یہ لوگ اسی طرح اٹھتے بیٹھتے مجھے ذلیل کرتے رہیں گے۔ میری سہیلی ندا کہنے لگی، سلمیٰ یہ تو واقعی ہی پریشانی کی بات ہے، اور 1 سال تو اچھا خاصا عرصہ تھا، تم کسی ڈاکٹر کو دکھا لو۔ ندا کی بات سن کر مجھے ہنسی آ گئی۔ میں نے کہا کہ ابھی تم میرے سسرال والوں کو نہیں جانتی، اگر میں کسی ڈاکٹر کے پاس گئی اور کوئی ٹیسٹ کروایا تو ان لوگوں کو پکا یقین ہو جائے گا کہ میں بانجھ ہوں۔ ندا کہنے لگی، اگر ایسی بات ہے تو میرے پیر شاہ بابا کے پاس چلو، وہاں جا کر سب کی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں، بس ایک دفعہ جانا ہوگا اور اس طرح کسی کو پتہ بھی نہ چلے گا اور تمہارا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ ندا کی بات سن کر میں چونک گئی۔ وہ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ باتوں باتوں میں اپنے پیر شاہ بابا کا ذکر کر چکی تھی، لیکن اس وقت نہ مجھے کوئی پریشانی تھی اور نہ ہی مجھے ان معاملات میں پڑتی تھی، اس لیے میں نے آج تک اس بارے میں کوئی سوال نہ کیا تھا۔ ندا کہنے لگی، سلمیٰ تو تم جانتی ہو میں حیدر سے محبت کرتی تھی، لیکن میرے گھر والے میرا اور اس کا رشتہ کرنے کو راضی نہیں تھے۔ ابا نے میرا رشتہ پھپھو کے بیٹے سے بھی پکا کر دیا تھا، لیکن جب میں شاہ سرکار کے پاس گئی تو میری مراد پوری ہو گئی۔ میں آج تمہیں اپنی شادی کا کارڈ دینے آئی تھی، یہ دیکھو میری شادی کا کارڈ۔ میری اور حیدر کی اگلے مہینے شادی ہے، تمہیں اور عارف بھائی کو ضرور آنا ہے۔ ندا اور حیدر کی شادی کا سن کر تو میں بھی حیران رہ گئی، کیونکہ یہ بات مجھے بھی اچھی طرح معلوم تھی کہ ندا کے پاس خاندان سے باہر شادی ہونے کی کوئی گنجائش نہیں تھی، تو پھر پیر سرکار ایسی کون سی کرامات کر دی تھی جو ندا کا رشتہ باہر برادری میں طے ہو گیا۔ میں نے ندا کو مبارکباد دی اور اس سے کہا کہ میں بھی اس کی پیر سرکار کے پاس حاضری لگانا چاہتی ہوں، کیا پتہ ان کی کرامات سے میں بھی حاملہ ہو جاؤں۔ ندا فوری راضی ہو گئی اور کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، جیسے ہی تمہاری مرضی، تم اپنے پیکے رہنے کے لیے آؤ، میرے گھر چلی آنا، میں تمہیں خود وہاں لے کر چلوں گی۔ ندا کے جانے کے بعد دیر بعد ہی میں یہیں سوچتی رہی کہ کسی بھی طرح میں ایک دفعہ وہاں جاؤں تو پھر اپنے سسرال میں میری جگہ بن جائے گی۔ میری ساس کو اس کے علاوہ مجھ سے اور کوئی شکایت نہیں تھی، اگر میں انہیں پوتا دیتی تو شاید میں ان کی آنکھوں کا تارا بن جاتی اور عارف کی دوسری شادی کا خیال بھی ان کے دلوں سے نکل جاتا۔ شام کو جب عارف گھر لوٹے تو میں نے انہیں ندا کے سرکار سئی کے بارے میں بتایا۔ میری تو بات سن کر عارف صاحب کہنے لگے، ایسی کیسی چکر میں نہ پڑو، جب خدا نے قسمت میں لکھ دیا ہوگا تو اولاد مل جائے گی۔ یہ پیر فقیر زیادہ تر ڈھونڈی ہوتے ہیں جو پیسوں کے لیے لوگوں کو استعمال کرتے ہیں۔ عارف کی بات سن کر میرا دل خراب ہو گیا، اور مردوں کا کیا جاتا ہے، نہ ہی کوئی انہیں بانجھ پن کی تانے دیتا ہے اور نہ ہی کوئی اٹھتے بیٹھنے اولاد کب ہوگی جیسے سوال پوچھتے ہیں سینے میں خنجر گھونپتا ہے۔ میں بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ مجھے اس وقت کا انتظار تھا جب میں اپنی میکے جاتی اور ندا کے ساتھ مل کر سئی سرکار کے پاس حاضری لگاتی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں بنا عارف کو بتائے ہی چلی جاؤں گی۔ پورا مہینہ گزرنے کے بعد جب ندا کی شادی کا وقت قریب آیا تو بڑی مشکل سے میں نے اپنی ساس سے ہفتہ بھر اپنی ماں کے گھر رہنے کی اجازت لی۔ عارف نے بھی مجھے اماں کے گھر چھوڑ دیا اور کہنے لگے، اب تم 1 ہفتہ سکون سے رہو اور بچے کے بارے میں کچھ نہ سوچنا۔ اپنے گھر جا رہی ہو تو اماں کے ساتھ خوش رہنا۔ لیکن ایسا کیسے ممکن تھا کہ ایک بے اولاد عورت کو دیکھ کر کوئی اولاد کا نہ پوچھے۔ میں جیسے ہی اماں کے گھر داخل ہوئی، سامنے ہی میری خالہ بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگی، اور ندا خوشخبری کب سنا رہی ہو؟ یہ سوال سنتے ہی میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ خالہ کو میرے چہرے کے بدلتے ہوئے رنگ محسوس ہوئے
تو کہنے لگی، ارے میں تو ایسے ہی پوچھ رہی تھی، اپنی نورین کی شادی بھی تو تمہارے ساتھ ہی ہوئی تھی، اب تو وہ ایک بچے کی ماں بن چکی ہے اور دوبارہ بھی امید سے ہو چکی ہے۔ میں خالہ کی بات کا جواب دیے بغیر بھائی کے کمرے میں چلی آئی، جہاں میری بھابھی لیٹی ہوئی تھی۔ اس وقت اپنی بھابھی کو لیٹا دیکھ کر میں پریشان ہو گئی۔ مجھے دیکھتے ہی بھابھی نے اٹھ کر مجھے گلے لگایا اور کہنے لگی، مبارک ہو سلمیٰ، تم پھوپھو ہو۔ بھابھی کی بات سن کر جہاں مجھے خوشی محسوس ہو، اس بات کا احساس بھی ہوا کہ ماں بننے کی خوشی نے بھابھی کے چہرے کو مزید نکھار دیا ہے، جبکہ میں تو دن بدن پیلی ہی پڑ جاتی۔ بھابھی کو مبارکباد دے کر میں نے چپکے سے ندا کو فون لگایا اور اس سے کہا کہ مجھے بھی سرکار سنگھ کے پاس لے چلو۔ ندا کہنے لگی، اب تو میری شادی قریب آ گئی ہے، میرے گھر سے نکلنا بھی بند ہو گیا، میں تمہیں پتہ بتا دیتی ہوں، تم خود چلی جاؤ۔ ندا کی بات سن کر میں گھبرا گئی۔ میں نے پریشانی سے کہا کہ میں نے تو آج تک تمہارے سنگھ سرکار کو دیکھا بھی نہیں، میں وہاں جا کر ان سے کیا بات کروں گی، میں آج تک کبھی کسی کے پاس نہیں گئی۔ میری بات سن کر ندا کو ہنسی آ گئی۔ وہ کہنے لگی، سرکار سنگھ زندہ تھوڑی ہیں، وہ سالوں پہلے انتقال کر چکے ہیں، تمہیں ان کو مزید مزار پر جانا ہوگا۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی۔ میں ان کے مزار پر جا کر کیا کروں گی؟ مجھے تو لگا تھا کہ وہ کوئی زندہ انسان ہوں گے جو مجھے کچھ پڑھنے کے لیے دیں گے یا پھر آنے کسی روحانی علم کے ذریعے میری مدد کریں گے۔ لیکن جب ندا نے مجھے بتایا کہ مجھے ان کی مزار پر جا کر کیا کرنا ہوگا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے ندا سے کہا کہ یہ تو کسی بھی طرح ممکن نہیں ہے، میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں؟ کرنا تو دور، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی۔ ندا کہنے لگی، اتنا کیوں سوچ رہی ہو؟ اگر انسان کو ایک خوشی پانی ہے تو کوئی قربانی تو دینی ہی ہوگی، اور طلاق لینے سے اچھا ہے کہ تم یہ قربانی دے دو۔ میں نے بھی حیدر کو پانے کے لیے یہ راستہ اپنایا، کسی کو علم بھی نہ ہوا، اور آج میری خوشی میری جھولی میں بھی آ گئی۔ ندا کا فون ہونے کے بعد میں کافی دیر تک غائب دماغی سے بیٹھی رہی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسا مزار ہے جہاں جا کر مجھے بے آبرو ہونا پڑے گا۔ بہت سوچنے کے بعد میں یہی فیصلہ کیا کہ میں وہاں نہیں جا سکتی، کیونکہ یہ میرے لیے بہت ہی مشکل کام تھا۔ میں نے ندا کو بھی اپنے فیصلے سے آگاہ کیا اور اس کی شادی اٹینڈ کرنے کے بعد واپس اپنے سسرال چلی آئی۔ لیکن سسرال والے پہنچتے ہی میرے ہوش اڑ گئے۔ میری ساس کی دوست آئی ہوئی تھی اور میرے ساس ان کی بیٹی سے عارف کی شادی کی بات کر رہی تھی۔ دراصل مجھے ایک دن بعد واپس آنا تھا، لیکن میں ایک دن پہلے ہی لوٹ آئی تھی اور یہ بات میری ساس کے علم میں نہیں تھی۔ جیسے ہی میری کانوں میں میری ساس کے جملے پڑے کہ میرے بانجھ پن کی وجہ سے عارف کا دوسرا بیاہ کروانا چاہتی ہیں، میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ میں نے غصے میں اپنی ساس سے کہا، ابھی میری شادی کو سال بھی نہیں ہوا اور آپ اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروانے کی بات سوچ رہی ہیں۔ میری ساس تو پہلے سے ہی بھری بیٹھی تھی۔ میری بات سن کر کہنے لگی، جب تو نے ایک سال میں ہمیں خوشخبری نہ دی تو ہم کیا سالوں میں تجھ سے امیدیں وابستہ رکھیں؟ میں اپنی ساس سے کہا کہ میں کم از کم کچھ مہینوں تک صبر کر لیں۔ میری ساس منہ بنا کر کہنے لگی، چل ٹھیک ہے، میں 2 مہینے اور انتظار کر لیتی ہوں، اس کے بعد خود اپنے بیٹے کا دوسرا نکاح پڑھ دوں گی۔ عارف نوکری پر گئے ہوئے تھے۔ میں اپنے کمرے میں روتی ہوئی آئی تو یہ دیکھ کر ٹھٹک گئی کہ میرا دیور پہلے سے ہی میرے بستر پر لیٹا ہوا تھا اور ٹی وی پر کوئی فلم دیکھ رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر بھی وہ اٹھ کر نہیں بیٹھا تھا۔ مجھے اس کا یہ انداز بہت ہی برا لگا تھا۔ میرے دل میں آیا کہ اس کو کھڑی کھڑی سنا کر کمرے سے باہر جانے کا کہہ دوں، لیکن پھر بھی خیال آیا کہ پہلے ہی میری ساس عارف کی دوسری شادی کا سوچ کر بیٹھی ہے، اگر میں نے ذرا بھی کوئی غلطی کی تو اسے نیا موقع مل جائے گا۔ میں اپنی ساس کو کوئی موقع نہیں دینا چاہتی تھی، کیونکہ ابھی تک عارف کو مجھ سے محبت تھی اور ہمدردی تھی، لیکن اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جاتی تو شاید میں عارف کے دل سے بھی اتر جاتی۔ کافی دیر بعد جب میرا دیور کمرے سے چلا گیا تو میں تکیے پر لیٹی آنسو بہانے لگی۔ ندا کی باتیں میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ ندا نے مجھے بتایا تھا کہ تمہیں وہاں جا کر پہلے اپنی شلوار اتار کر مزار کے درخت پر لٹانی ہوگی اور اس کے بعد قبر کے پاس ہی کھڑے ہو کر اپنی منت مانگنی ہوگی اور پھر ایسے ہی واپس مزار سے باہر آنا ہوگا۔
ردا کی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا کہ تم ہوش میں تو ہو، میں مزار پر جا کر اپنی شلوار کیسے اتار سکتی ہوں؟ ردا کہنے لگی، تم فکر مت کرو، وہاں جتنے بھی مرد اور عورتیں آتی ہیں وہ سب اس کے سب اپنی منت پوری کرنے کے لیے یہی کام کرتے ہیں۔ میں نے ندا سے پوچھا، تو کیا پہنی ہوئی شلوار اتار کر دوسری شلوار پہنی ہوگی؟ وہ کہنے لگی، نہیں، مزار سے ایسے ہی باہر نکلنا ہوگا اور 40 قدم چلنے کے بعد تم خود کو ڈھانپ سکتی ہو، لیکن ساتھ دوسری شلوار لانے کی اجازت نہیں۔ مزار سے باہر نکل کر 40 قدم تمہیں بنا شلوار کے ہی چلنا ہوگا۔ ندا نے مجھے ایڈریس میسج کر دیا تھا اور ساتھ لکھا تھا کہ اگر تمہیں ٹھیک لگے تو چلی جانا، لیکن اس وقت میں ایسی جگہ جانے کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتی تھی، مگر اب اپنا گھر بچانے کے لیے مجھے یہ کوئی مشکل کام نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے دل میں سوچا، کون سا وہاں اکیلی ہوگی، وہ بھی تو مرد اور عورتیں اپنی مرادیں پوری کرنے آتے ہی ہوں گے۔ جب غرض اپنی ہو تو دل جیلے بہانے ڈھونڈ ہی لیتا ہے۔ شام کو عارف گھر لوٹے تو ان کی ماں نے انہیں بتایا کہ وہ ان کی دوسری شادی کا سوچ رہی ہیں۔ یہ سنتے ہی عارف نے فوراً انکار کیا۔ میری ساس نے چھری اٹھا کر گلے پر رکھ لی اور کہنے لگی، اگر اگلے 2 مہینے میں تیری بیوی نے خوشخبری نہ سنائی تو میں خود کو مار ڈالوں گی۔ میں تو ویسے ہی تیرے بچے دیکھنے میں کی آج میں زندہ ہوں، اگر تجھے ساری عمر بے اولاد ہی رہنا ہے تو میں جی کر مر جاؤں گی۔ اپنی اماں کو اس طرح چھری اٹھائے دیکھ کر عارف نے ان سے وعدہ کر لیا کہ اگر 2 مہینے میں اولاد کی خبر نہ ملے تو ضرور دوسری شادی کے بارے میں سوچیں گے۔ عارف کے لفظوں نے میرے پیروں کی جان نکال دی تھی۔ میرے لیے کھڑا ہونا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ بس وہی لمحہ تھا جب میں نے فیصلہ کر لیا کہ پیر شلوار شاہ کے مزار ضرور جاؤں گی۔ کیا پتہ ندا کی طرح میری مرادیں پوری ہو جاتی اور میرا گھرا جڑنے سے بچ جاتا، لیکن ایک مسئلہ پیش آ گیا تھا کہ اب مجھے دوبارہ میری ساس اتنی جلدی میری میکے جانے کی اجازت نہیں دینے والی تھی، اور مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اگر 2 مہینے میں حاملہ نہ ہوئی تو میرے سر پر 100 طن لا کر ضرور بیٹھے دے گا۔ اسی لیے میں نے ایک دوسرا راستہ ڈھونڈ لیا اور اس وقت کا انتظار کیا جب گھر میں کوئی موجود نہ ہو تو اکثر ہی میری ساس اور نند کسی نہ کسی رشتہ دار کے گھر دوپہر کے لیے وقت چلی جاتی تھی، اور پورے 6 دن کے بعد ایسا ہی آ گیا۔ جب گھر میں میرے علاوہ اور کوئی موجود نہیں تھا، میں نے بنا سوچے سمجھے چادر اوڑھ لی اور گھر سے نکل گئی۔ یہ پتہ میرے گھر سے کافی دور تھا۔ رکشہ کر کے میں اپنے مزار پر پہنچی تو یہ دیکھ کر حیران آ گئی کہ مزار پر 100 درخت تھا جس پر پتہ نہیں تھا کتنی شلوار میں لٹکی ہوئی تھی۔ میں نے جیسے ہی مزار کے احاطے میں قدم رکھا تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ اندر تو 2 لڑکیاں اور 4 آدمی موجود تھے، اور وہ سب ہی اپنی شلوار اتار کر درخت پر لٹا چکے تھے اور اب کھڑے اپنی منت مانگ رہے تھے۔ میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے، میں نے اپنی نظریں جھکا لی۔ یہ منظر میرے لیے بہت ہی بھیانک تھا۔ وہیں مجاور کھڑا تھا، کہنے لگا، بی بی شرم نہ کر اور آ کر اپنی منت مانگ لے۔ جو بھی شلوار شاہ سائیں سرکار کے مزار آتا ہے وہ خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا۔ میں لرزتے کانپنے مزار کے اندر داخل ہوئی۔ میں نے اپنا چہرہ دیوار میں چادر میں پوری طرح چھپایا ہوا تھا، اور میں یہی سوچ کر یہاں تک آئی تھی کہ بھلا مجھے کون پہچان لے گا، لیکن اب یہاں اپنی شلوار اتارنے کا سوچ کر ہی میرے پسینے چھوٹ گئے تھے۔ تھوڑی دیر میں ہی یہی مزار کے احاطے میں کھڑی ہو رہی تھی، اور مرد اور عورتیں بے حیائی کی تصویر بنے کھڑے ہوئے اپنی مرادیں پوری کر رہے تھے۔ میرے دل میں صرف ایک ہی خیال آ چکا تھا کہ یہ سب محض گناہ کے سوا اور کچھ نہیں۔ مزار کا مجاور کہنے لگا، بی بی شاید آپ کو معلوم نہیں، شلوار شاہ سائیں نے ساری زندگی شلوار نہ پہنی اور اتنا زیادہ علم رکھتے تھے کہ لوگوں کی شلواروں کے آر پار دیکھ لیا کرتے۔ یہ سب ان کی کرامات کا نتیجہ ہے کہ جو بھی ان کی قبر پر آ کر شلوار اتارتا ہے اس کی ہر مراد پوری ہو جاتی ہے۔ اولاد کو لے کر میں لاکھ پریشان سہی، لیکن بے دین نہیں تھی۔ میں نے ہمیشہ ہی خدا کا خوف اپنے دل میں رکھا تھا، اور یہاں کھڑے لوگ مجھے خدا کے خوف سے بے نیاز نہیں نظر آ رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں وہاں ایک اور لڑکی چلی آئی اور اس نے آتے ہی اپنی شلوار اتار دی اور درخت پر لٹا دی۔ مجاور کی نظریں اس لڑکی پر ٹھہری ہوئی معلوم
ہونے لگیں۔ اتنے ہی انہیں بلکہ وہاں پر پہلے سے موجود 2 مرد بھی لکھا ہوا ہے اس لڑکی پر نظر ڈال رہے تھے۔ لمحوں میں میرے دل نے فیصلہ کر لیا تھا، میرا ایمان جیت گیا تھا اور یہ سب چھوٹے فسانے ہار گئے تھے۔ مجھے اولاد چاہیے تھی، لیکن اس طرح بے آبرو ہو کر نہیں، بلکہ اپنے رب سے مانگ کر۔ سالوں پہلے میری اسلامیات کے ٹیچر نے مجھے یہ سبق اچھی طرح پڑھایا تھا کہ جب خدا دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا اور نہ دینا چاہے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ میں آہستہ آہستہ مزار سے باہر نکلتی جا رہی تھی، میری آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے۔ میں خدا کے شکر گزار تھی کہ اس نے مجھے شرک جیسے گناہ سے بچا لیا تھا اور میں کسی بعد کا شکار نہ ہوئی تھی۔ لوگوں کی منتیں یہاں آ کر پوری ہو جانا کوئی مشکل بات نہیں تھی۔ جب انسان پتھر کو رب مان کر اس سے مانگتا ہے تو اسے بھی کسی نہ کسی طرح سب کچھ مل جاتا ہے۔ یہ دنیا تو ہے ہی آزمائش کی جگہ، اور میں اس آزمائش میں ناکام نہیں ہونا چاہتی تھی۔ میں واپس گھر لوٹ آئی تھی۔ خدا کا شکر تھا کہ میرے ساس نندیں ابھی بھی گھر پر نہیں آئی تھی۔ میں نے گھر آتے ہی وضو کیا اور 2 رکعت نفل حاجات ادا کی۔ مجھے غیر اللہ سے نہیں بلکہ اللہ سے مانگنا تھا۔ میں نے رو رو کر اللہ سے معافی مانگی اور اولاد کے لیے دعا بھی۔ خدا نے میری دعا اور میری نیت دونوں ہی دیکھ لی تھی اور قبول کر لی تھی۔ اسی مہینے مجھے حاملہ ہونے کی خبر مل گئی تھی۔ میں نے ایک دفعہ پھر خدا کا شکر ادا کیا کہ میں شرک کا شکار ہونے سے بچ گئی اور اپنے رب پر توکل کرنے کا انعام بھی مجھے نصیب ہو گیا۔ میرے ارد گرد ایسے کئی ڈھونگی بابا اور دیواروں پر نصب اشتہار موجود تھے جو کھلے عام ہمیشہ کی دعوت دیتے تھے، اور ہم اپنی پریشانیوں میں اس قدر الجھے ہوئے تھے کہ بنا سوچے سمجھے اس لوگوں کا شکار بن جاتے۔ کوئی بھی نہیں جانتا کہ شلوار شاہ بابا کے مزار میں کون دفن ہے، اور ایسے کوئی بابا تھے یا نہیں، لیکن ہر کوئی اتنا ضرور جانتا تھا کہ اس طرح عورت یا مرد کا شلوار اتار کر برہنہ ہو جانا بالکل بھی جائز نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ دین کی تعلیم سیکھیں اور اس طرح کے لوگوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے تاکہ پھر کوئی مجبور عورت اپنی شلوار اتارنے کے بارے میں سوچے بھی نہ۔ کیا آپ لوگوں نے بھی شلوار شاہ سرکار سئی کے بارے میں سنا ہے، یا پھر کسی ایسے بزرگ یا بابا کا مزار دیکھا ہے جن کے بارے میں آپ کو کچھ بھی علم نہیں لیکن وہاں شرک ہوتا ہو؟ ناظرین، ایسی کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل یونس سٹوری ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔